نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مقصد یہ تھا کہ دین حق کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، جیسا کہ سورہ صف میں ارشاد باری تعالی ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے نبی کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے. وہ مشرکوں کو کیسا ہی کرا گزرے. مسلمانوں، ایک وقت تھا کہ دنیا کے ظالموں نے، اسلام کے دشمنوں نے، رب کے قابلوں نے تصور کر لیا تھا کہ رب کی بنائی ہوئی سرزمین پر 360 خدا کی عبادت کی جائے گی، ستاروں کو پھوٹا جائے گا، سورج کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، دریا اور سمندر کو مانا جائے گا. لیکن ایک رب نے اعلان کر دیا کہ 360 خدا کی نہیں بلکہ ایک رب کی عبادت کی جائے گی. دنیا کے ظالم ہم نے رب کا نام تکبیر دیا، تاکہ دنیا نے رب کے بھیجے ہوئے نبی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی ظالم و جابر قوم کے سامنے ایک رب کے حق کو بلند کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک رب کا نام لیا تو حضرت علیہ السلام نے نمرود جیسا ظالم جابر بادشاہ کے سامنے ایک رب کا نام لیا تو نمرود نے کہا خدا میں ہوں، رب میں ہوں. حضرت علیہ السلام نے کہا نہیں بلکہ میرا خدا تو وہ ہے جس نے کائنات کو بنایا، خدا وہ ہے جس نے تجھے حکومت دی. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ادا کی اور رسالت ادا کی، حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کے سامنے عظمت کا اعلان کرو. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ایک عظمت کو بلند کیا تو فرعون نے کہا میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تو رب نہیں ہو سکتا، بلکہ میرا رب تو وہی جس نے کائنات کو بنایا، خدا وہی جس نے تجھے حکومت دی. میرے محترم بزرگوں دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے ظالم و جابر بادشاہ کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ اس کی خدائی کا انکار کیا اور ایک رب کی عظمت کو بلند کیا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رب کا نام لیا تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تختہ دار پر لٹکانے کی کوشش کی، لیکن اس مشکل مرحلے میں بھی انہیں ایک رب کی عظمت کو نہیں چھوڑا. آخر میں شاہ کون مکہ تاجدار مدینہ جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین مکہ کے سامنے ایک رب کی عظمت کو بلند کیا تو ابو جہل نے کہا تھا ایک خدا کی نہیں بلکہ 360 خدا کی عبادت کی جائے گی، لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا نام بلند کروایا. جب امیہ کی چٹان کے نیچے آئے تو امیہ نے کہا تھا بلال بھول جائے خدا کو. بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ایک رب کا نام لیا تھا، ایک رب کا نام لوں گا اور ایک رب کا نام لیتا رہوں گا. امیہ ہار گیا، اس کا سن مٹ گیا. بلال جیت گیا، اسلام جیت گیا. اس لیے میں دنیا کے ان ظالموں سے کہنا چاہتا ہوں رب کے بعد تمہارا ظلم کا خون بھی نہیں ہے. تم سے پہلے بھی اسلام کے دشمن آئے جنہوں نے نبیوں کا ناحق خون بہایا، عام مسلمانوں کا ناحق قتل کیا، لیکن تم نے بابری مسجد گرا کر خوشی منائی. لیکن وہ دن دور نہیں ہے کہ بابری مسجد کی دوبارہ تعمیر ہوگی اور وہاں سے اذان کی آوازیں گونجے گی. اور یہیں تک بس نہیں بلکہ ہندوستان میں ہر بت کھانے کی جگہ مسجد ہوگی اور ہر جگہ سے اللہ کی اصلاح سنائی دیں گی. تم نے بابری مسجد کا خوشیاں منائی، لیکن الحمدللہ بابری مسجد کو نہ بنا سکے. بابری مسجد کی جگہ ہزاروں مسجدیں تیار ہو چکی ہیں. مسلمانوں، آج تم پریشان حال کیوں؟ ذرا سوچو، تم نے نبی کے حکم کو ٹھکرایا، نبی کے دین کو چھوڑا، اللہ نے تمہیں در بدر کر دیا، دشمن تم پر مسلط ہو گئے، تم سے تمہارا حق چھین لیا گیا. دیکھو، غور سے دیکھو، ایک طرف گجرات کے مسلمانوں کا خون ہوتا ہے تو دوسری طرف احمدآباد کے مسلمانوں کے نوجوان مسلمانوں کے خون سے ہولی کھینچی جاتی ہے. آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس میں حکومت کا حق نہیں، اس میں حکومت کی سازش نہیں. میں کہتا ہوں اس میں حکومت کا 100% ہاتھ ہے، اس لیے کہ حکومت کے قبضے میں فورس پولیس ہے، وہ چاہتے تھے جب ان کو آڈر کرنے کی ضرورت تھی، لیکن حکومت خود خاموش بیٹھی ہوئی. حکومت کی زبردست سازش ہے. آپ کون مسلمان کسی ہندو کے خلاف آواز اٹھاتا ہے یا کسی ظالم کے خلاف صداقت بلند کرتا ہے یا جہاد کی نیت کرتا ہے یا اسلام کو فریضوں کا انجام دیتا ہے تو اسے دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، اس کے راستوں کو بدنام، اس کے راستوں کو بند کیا جاتا ہے. اسلام کے نوجوانوں وہی متعصب ایڈوانی، غدار بھاجپا، بھوکار ملی، منوہر جوشی، اوما بھارتی بیانات کا اگر کوئی مسلمان
मुसलमान जवाब देता है तो उसे दहशत गर्द देकर रद्द करने की साजिश की जाती है। मुसलमानों कहरों टोकरों पर मानने वाले कुत्तों से और खुदा का हुक्म माना दहशतगर्दी, हम तो लोग दहशतगर्दी सही। नबी का फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम दहशतगर्दी का, हम दहशतगर्दी सही। हाँ मुझे कहने दीजिए, अबू बकर की सदाकत का नाम दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी हम दहशतगर्दी सही। उमर की अदालत का नाम दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी सही। अली की शुजाअत का नाम दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी थी, दहशतगर्दी सही। हम दहशतगर्दी सही। ईमान दहशतगर्दी, हम दहशतगर्दी सही। मन बहुत इज्जत बचाने के खून बहाना दहशतगर्दी सही। मुसलमानों इस बिजली की वजह से किसी का हिम्मती की वजह से अल्लाह को नीचे किया जा रहा है। अल्लाह की मस्जिद हदीम करके राम मंदिर की तामीर की जा रही है। अल्लाह कुरान को जलाया जा रहा है। अल्लाह का नाम लेना जुर्म करार दिया जा रहा है। मैं इसी बात पर शेर साहब को खत्म करना चाहता हूँ। ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम। ना मुंह झुका के जिए हम, ना सर झुका के जिए हम। सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए हम। अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही। अब अगर एक रात कम जिए तो कम ही सही। यही बहुत है कि हम मशाले जला के जिए। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।